بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، زلفی بخاری اور عمران خان صاحب کے جو بیٹے ہیں یہ ایک ٹیم بن کر یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹ کونسل کا جو پلیٹ فارم ہے وہاں گئے، جہاں انہوں نے عمران خان صاحب کے لیے اور پاکستان کے اندر اس وقت جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے اس کے لیے آواز اٹھائی۔ لیکن پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، جو موجودہ حکومت ہے، ان کے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، انہوں نے ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہاں جی ایس پی جو اسٹیٹس ہے اسے ختم کرنے کے لیے گئے تھے۔ سب سے پہلے آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ جی ایس پی اسٹیٹس کیا ہوتا ہے، اس کے بعد ہم آگے بات کریں گے۔ جی ایس پی اسٹیٹس یورپی منڈی تک پاکستان کی رسائی، اور انہوں نے پاکستان سے تقریباً کوئی 26 سے 27 گارنٹیز لی ہوئی ہیں۔ وہ کوئی اس طرح کی گارنٹیز نہیں ہیں، اس میں یہ ہے کہ پاکستان کے اندر صاف و شفاف الیکشن ہونے چاہیے، ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہونی چاہیے، اور انسانی بنیادی حقوق کے حوالے سے کوئی 27 گارنٹیز لی ہوئی ہیں۔ تو قاسم خان نے جب یہ ٹویٹ کیا نا، تو اس کے بعد انہیں تکلیف ہوئی، اس کے بعد انہوں نے پھر اس طرح کا رد عمل شروع کیا۔ تو جی ایس پی اسٹیٹس کا یہی مطلب ہے پاکستان کو ٹیرف ٹیکس نہیں دینا پڑتا، اور یورپ کی جو منڈی ہے وہاں تک پاکستان کی رسائی۔ تو انہوں نے یہ الزام لگا دیا کہ یہ وہاں جو جی ایس پی اسٹیٹس ہے اس کو ختم کرنے کے لیے گئے تھے۔ قاسم خان کا ٹویٹ کیا ہے وہ میں پہلے آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ ویسے انگریزی میں ہے تو میں آپ کو اس کی اردو ٹرانسلیشن کر کے بتا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ آج مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹ کونسل کے جو 47 رکن ممالک سے گفتگو کی، جہاں میں نے اپنے والد عمران خان سمیت پاکستان کے تمام سیاسی قیدیوں کی فوری رہائی کی بھرپور اپیل کی۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ساتھ ہی میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے والد کی طرح جی ایس پی پلس اسٹیٹس کے تسلسل کی مکمل حمایت کرتا ہوں، کیونکہ پاکستان کی عوام کو اپنے حکمرانوں کے فیصلے کی سزا نہیں ملنی چاہیے۔ یہ بات انہوں نے صاف الفاظ میں کہہ دی ہے، کیونکہ انہیں انگریزی سمجھ نہیں آتی۔ خواجہ آصف جیسے لوگ ہیں اور پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ جو موجودہ حکومت ہے، کیونکہ یہ پڑھے لکھے تو ہیں نہیں، کیونکہ جو قاسم خان کا جو بیان تھا وہ انگریزی میں تھا، تو انہیں انگریزی سمجھ ہی نہیں آتی، کیونکہ یہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں اور تعلیم بھی حاصل بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں جیسے عمران خان صاحب کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے میں اپنے والد کی طرح اس چیز کی حمایت کرتا ہوں، پاکستان کا جو جی ایس پی پلس جو اسٹیٹس ہے اسے میں ختم کرنے کے لیے نہیں آؤں، اور نہ ہی میں کوئی سیاسی بندہ ہوں۔ میرے والد پچھلے 3-4 سال سے جیل میں ہیں، میں اپنے والد کے لیے آواز اٹھانے آیا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اور بھی قیدی ہیں۔ تو جی ایس پی اسٹیٹس کی جہاں تک بات، انہوں نے کہا میں اس چیز کی حمایت کرتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ پاکستانی حکومت جو کہ 27 بین الاقوامی معاہدوں پر مکمل عمل درآمد کرے، جو 27 آپ نے گارنٹیز لی ہیں اس پر آپ عمل درآمد کریں۔ آپ نے جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی ہے اسے آپ ختم کریں۔ پچھلے 1000 دن ہو گئے عمران خان صاحب کے، وہ جیل کے اندر ہیں، وہ آئسولیشن میں ہیں، آپ اس چیز کو ختم کریں۔ آپ نے خواتین کو سڑکوں میں گھسیٹا ہے، معیشت ہماری تباہ ہے، اور جس طرح کی ظلم و بربریت آپ نے کی ہے پہلے آپ اسے ختم کریں۔ تو انہوں نے اس چیز کی طرف بالکل بھی اشارہ نہیں کیا۔ آپ کو اگر انگریزی آتی ہے، آپ اگر اس چیز کو سمجھتے ہیں، اگر آپ پڑھے لکھے ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ میں جو جی ایس پی اسٹیٹس ہے، پاکستان کی یورپ کی منڈی تک جو رسائی ہے، میں اپنے والد کی طرح اسے بالکل بھی ختم نہیں کرنا چاہتا، لیکن پاکستان کی جو حکومت ہے ان کے ذہن میں بھی یہ بات ہونی چاہیے کہ جو آپ نے 27 گارنٹیز دی ہوئی ہیں اس پر بھی آپ تھوڑا عمل وغیرہ کر لیں۔ یہ بات کہی ہے قاسم خان نے، یہ اس کا میں نے آپ کو ابھی اردو ٹرانسلیشن کر کے بتائی ہے کہ قاسم خان کا جو موقف ہے جی ایس پی اسٹیٹس کے حوالے سے وہ یہی ہے کہ میں اپنے والد کی طرح اس کی حمایت کرتا ہوں، میں جی ایس پی اسٹیٹس کو ختم کرنے نہیں آیا۔ لیکن یہاں ایک پڑھا لکھا طبقہ، آپ یہ سمجھ لیں جو ان پڑھ طبقہ ہے سوری، وہ اس چیز کو سمجھ نہیں رہا، تو انہوں نے ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے۔ کیونکہ اس کے بعد قاسم خان نے ٹویٹ بھی کیا، اس کے بعد انہیں زیادہ تکلیف ہوئی ہے۔ تو قاسم خان نے یہ بات کہی ہے کہ 1000 دن ہو گئے عمران خان کے جیل میں، انہیں مکمل آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے، 3 سال سے میں نے اپنے والد کو نہیں دیکھا، اور ان کے ساتھ یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ تو ان سے آگے سے یہ کہا گیا کہ یہ بات آپ کو اچھی لگے گی کہ آپ کے جو والد ہیں وہ وہاں سے ڈیل کر کے انگلینڈ آ جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جو اور بھی وہاں قیدی ہیں میرے والد صاحب انہیں اکیلے نہیں چھوڑیں گے، اور انہیں بہت ہی زیادہ دکھ ہوگا اگر وہ ان کو اسی حال میں چھوڑ کر آ جاتے ہیں۔ میرے والد بہت ہی مضبوط اعصاب کے مالک ہیں، وہ وہاں سے بالکل بھی نہیں آئیں گے، وہ ہار نہیں مانیں گے، انہیں اس چیز کی وہ پرواہ نہیں ہے، وہ لنڈن کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ حالانکہ انہیں آفر پہلے بھی کی گئی، ہماری اسٹیبلشمنٹ نے بھی کافی ساری آفرز انہیں کی ہیں کہ آپ جو ہے یہاں سے چلے جائیں جس ملک میں بھی آپ جانا چاہتے ہیں، جہاں آپ اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں۔ لیکن عمران خان نے ان سب چیزوں کو ٹھکرا دیا ہے۔ عمران خان پاکستان کے اندر ہی رہیں گے، کیونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا غلط کام کیا ہی نہیں ہے کہ مجھے وہاں سے بھاگنا پڑے، کیونکہ عمران خان جو ہے وہ نواز شریف نہیں ہے، وہ مریم نواز نہیں ہے۔ ان کے آگے تو فلائٹ ریڈی ہوتی تھی، انہیں کہا جاتا تھا کہ فلائٹ ریڈی آپ چلے جائیں، تو وہ تو وہاں سے بھاگ نکلتے تھے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں تو وہاں سے نہیں نکلوں گا، اور قاسم خان نے بھی وہاں ان کے سامنے یہی بات کہی ہے کہ میرے والد صاحب انہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں آئیں گے، اور وہ ہار نہیں مانیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے، وہ اس بات کو کبھی بھی نہیں مانیں گے، اپنے ضمیر کا سودا وہ نہیں کریں گے، اپنی عزت کا وہ سودا نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے کیا ہی کچھ نہیں ہے۔
تو یہ وہاں گئے تو انہوں نے ایک اور پروپیگنڈا شروع کر دیا، جو خواجہ آصف جیسے لوگ ہیں اور جو پاکستان ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے جو پلیٹ فارمز ہیں اور یہ جو نون لیگ کے جو موجودہ حکومت ہم پر مسلط کی گئی ہے، اور انہوں نے آگے ایک اور پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ جی ایس پی اسٹیٹس کو یہ ختم کرنے کے لیے گئے ہیں، جس میں پاکستان کو ٹیکس اور ٹیرف نہیں دینا پڑتا۔ تو اس کی آپ اگر ذرا غور سے سنیں گے، اگر آپ کو تھوڑی بھی سمجھ ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قاسم خان نے یہ بات کہا ہے کہ جو جی ایس پی ٹیرف ہے میں اس کی حمایت کرتا ہوں، میں اس چیز کی کہ وہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ نے جو گندے کام کیے ہیں اس چیز کی سزا پاکستان کی عوام کو نہیں ملنی چاہیے۔ وہ ایک غیرت مند باپ کا بیٹا ہے، اس نے کہا ہے کہ میرا باپ ایک غیرت مند انسان ہے، وہ یہ کبھی بھی نہیں چاہے گا، وہ وہاں سے بھاگ کے نہیں نکلے گا۔ آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ ان پڑھ لوگ ہیں، تو آپ یہ پروپیگنڈا شروع نہ کریں۔ وہ زلفی بخاری اور عمران خان صاحب کے بیٹے، اور بڑے اچھے انداز میں انہوں نے اپنا جو ہے موقف ان کے سامنے رکھا ہے، اور اس کے بعد جب ٹویٹ کیا ہے اس کے بعد انہیں تکلیف ہوئی ہے۔ اور جہاں عمران خان نے کے جو بیٹے ہیں قاسم خان، انہوں نے پاکستان کے اندر جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے اس حوالے سے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ پچھلے 3 سال سے میں نے اپنے والد کو دیکھا نہیں ہے، 1000 دن ہو گئے انہیں مکمل آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے، ان کی جو ڈاکٹرز کی ٹیم ہے ان تک رسائی حاصل نہیں ہے، فیملی سے نہیں ملنے دیا جا رہا، ہر ہفتے ان کی بہنیں جاتی ہیں اور انہیں ذلیل کر کے وہاں سے بھیجا جاتا ہے۔ لاسٹ ٹائم جو عمران خان کی بہن کی ملاقات ہوئی تھی وہ ہوئی تھی دسمبر کے ماہ میں، اس کے بعد 4 سے 5 مہینے کا وقت ہو گیا ہے، ان سے ملاقات نہیں ہو پا رہی، پمز ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں۔ جیل رول کی اس سے بڑی وائلیشن کیا ہو سکتی ہے کہ نہ آپ کسی سے پوچھ رہے ہیں، نہ فیملی کو آگاہ کر رہے ہیں، کسی کو بھی آپ یہ بتا ہی نہیں رہے کہ ہم کب لے کر جائیں گے، کب لے کر آ رہے ہیں۔ عمران خان کی رپورٹس کا کوئی پتہ نہیں، اور عمران خان نے اس حوالے سے یہ بات کہی بھی ہے کہ ان کی جو رپورٹس ہیں اس پر ہمیں بالکل بھی کوئی یقین نہیں ہے، ہمیں ان پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو جب تک میری فیملی اور جو ڈاکٹرز کی ٹیم ہے ان کے سامنے یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی، یہ جتنی بھی رپورٹس ہیں یہ سب کی سب جھوٹی ہیں۔ تو عمران خان صاحب کے جو بیٹے ہیں انہیں بھی ویزا نہیں دے رہی ہے، انہیں بھی یہ پاکستان نہیں آنے دے رہے، ملنے نہیں دے رہے، اور ہر طرح کی پابندیاں انہوں نے لگائی ہوئی ہیں عمران خان پر۔ تو پاکستان کے اندر اس وقت جو ہیومن رائٹس کی جو سب سے بڑی وائلیشن ہے وہ یہی ہو رہی ہے، تو یہ خواتین کو سڑکوں میں گھسیٹ رہے ہیں ہر طرف، جدھر آپ ذرا سا بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اگر کوئی بات کرے گا اس کی انجام یہ ہے کہ اسے جیل کے اندر ڈال دیا جائے گا یا اسے مار دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب پچھلے 1000 دن سے جیل میں ہیں، مکمل آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے، عید کے اندر بھی انہیں گھر جانے کی اجازت نہیں ملی، اور کافی کچھ ہو رہا ہے اندر ان کے ساتھ۔ ان کی ایک آنکھ کی جو بینائی ہے وہ 85% تک وہ اس کی بینائی بھی چلی گئی ہے۔ اب حالات کیا پتہ مزید خراب ہو گئے ہوں، ان کی حالت مزید خراب ہو گئی ہو، کسی کو کچھ بھی نہیں پتہ۔ ان کی جو رپورٹس ہیں اس حوالے سے کسی کو کچھ نہیں پتہ، نہ فیملی کو آگاہ کیا جا رہا ہے، تو کیسے پتہ چلے گا؟ اور ان پر پاکستان کی جو یوتھ ہے ان کو بالکل بھی بھروسہ نہیں ہے، پاکستان کے عدالتی نظام پر، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر، یہ جو موجودہ حکومت ہے ان پر بالکل بھی بھروسہ نہیں ہے۔ پاکستان کی عوام نکل اس لیے نہیں رہی ہے کیونکہ ان کو بھی اپنی جان کا خطرہ ہے۔ پاکستان کی جو عوام ہے انہیں مارا ہے انہوں نے، وہاں پر کافی سارے لوگ شہید کیے ہیں، ہمارے گاؤں کے کافی سارے لوگ شہید کیے ہیں، تو اس وجہ سے پاکستان کی عوام باہر نہیں نکل رہی، مین ریزن یہ ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان کی عوام انہیں جھوٹا نہیں سمجھتی، انتہائی درجے کے یہ جھوٹے لوگ ہیں، ہمارا جو میڈیا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، اور کوئی ایسا اس وقت ڈپارٹمنٹ ہے ہی نہیں پاکستان کے اندر جو ٹھیک سمت میں جا رہا ہو۔ پاکستان کی معیشت تباہ ہے، بے روزگاری اس قدر زیادہ ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، مہنگائی آپ دیکھ لیں، پیٹرول کی قیمتیں آپ دیکھ لیں، انہوں نے پاکستانی عوام کا جینا حرام کیا ہوا ہے ہر طرف۔ اس وقت پورے پاکستان کے حالات اس قدر خراب ہیں اور یہ ہیرو بنے پھر رہے ہیں کہ ہم نے یہ بھی کر دیا، ہم نے وہ بھی کر دیا۔ آپ نے افغانستان کے اندر 400 لوگوں کو مار دیا، آپ امریکہ کے حمایتی بنے ہوئے ہیں، آپ اسرائیل کے حمایتی بنے ہوئے ہیں، آپ نے غزہ پیس آف بورڈ سائن کیا ہے، آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز کے لیے نامزد کیا ہے، اور آپ نامزدگی واپس نہیں لے رہے کیونکہ اس نے خطے میں امن لایا۔ امن اس نے یہ لایا کہ اس نے ایران کے اندر 200 سے 250 بچیوں کو مار دیا ہے۔ ایپسٹین فائل کے اندر جس بندے کا نام 38,000 بار آیا ہے اس شخص کو ہمارے ملک کے پرائم منسٹر نوبل پیس پرائز کے لیے نامزد کرتے ہیں، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔